ویلکم بیک ناظرین. اولڈ از گولڈ کی بات ہو رہی تھی, وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ہوگا. ویسے تو ہر پرانی چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے, ہماری یادیں اس سے جڑی ہوتی ہیں. وہ چیز ہمارے لیے کسی نہ کسی اسپیشل ایونٹ کی وجہ سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, یا پھر کوئی نہ کوئی یاد ہماری اس کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم اس چیز کو نہ پھینک سکتے ہیں نہ خراب ہونے دیتے ہیں, اور اگر خراب ہو بھی جائے تو ہم کسی صورت اس کو گھر سے باہر نہیں نکالنا چاہتے. ہم اس کو بیچ نہیں سکتے, ہم اس کو توڑ نہیں سکتے, ہم نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. اب سنبھال کے رکھنے کے لیے اس کی بیوٹی کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے. اس کے لیے کچھ ایسے اسپیشلسٹ لوگ ہم نے تلاش کیے ہیں جن کو آپ سے ملوائیں گے, جن کے پاس آپ بھیجیں گے اپنا پرانا فرنیچر جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اور پھر وہ اس طرح جو آپ کے اسکرین کی رائٹ سائڈ پہ ہے کچھ نیا سا بن کے, خوبصورت سا بن کے آپ کے سامنے آئے گا, اور آپ کے جو روم اسپیس ہوگی اس کے اکارڈنگ, آپ کا جو باقی فرنیچر ہوگا اس کے اکارڈنگ بہت اچھی سی تھی امپلیمنٹ کرتا ہوا ایک نیا فرنیچر یا نیا پیس آپ کے سامنے موجود ہوگا, جس کو آپ اپنی مرضی سے اپنے گھر کو ڈیزائن کرتے ہوئے رکھ سکیں گے. چاہے وہ آپ کی امی کے جہیز کا تھا, چاہے وہ آپ کی نانی کے جہیز کا تھا, چاہے وہ کتنا ہی پرانا تھا, وہ خوبصورت ہو جائے گا ڈیفینیٹلی. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں وہ شخصیت جن کی بہت ساری ایکسپرٹیز ہیں, اور خاص طور پہ انہوں نے آفر بتایا کہ مختلف یونیورسٹیز میں ایز اے لیکچرر بھی یہ رہ چکی ہیں. لیکن اس وقت ہم ان سے ریوامپ فرنیچر کے اوپر ہی بات کریں گے, ان کا آئیڈیا کیسے یہ کر رہی ہیں اور کیسے ان کو آرڈر دیا جا سکتا ہے, کتنی دیر میں ڈیلیور ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ نادیہ حسن صاحبہ. السلام علیکم, گڈ مارننگ, تھینک یو فار کمنگ. خیریت سے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ. اوکے, سو یہ کیسے اسٹارٹ ہوا سر؟ نجم, اسٹوری میری بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ اگر میرا بیک گراؤنڈ پڑھائی کا دیکھا جائے تو اس کا آرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے بیچلرز اپنا کیا کمپیوٹر سائنس میں, اور ماسٹرز میں نے نسٹ سے MBA میں کیا ہوا ہے. سو مارکیٹنگ میری اسپیشلائزیشن تھی. یونیورسٹی سے نکلتی بینکنگ سٹارٹ کر دی, وہاں پر کچھ عرصہ جاب کی, اور پھر یونیورسٹیز میں ایز اے لیکچرر میں ٹیچ کر رہی تھی. سو کچھ سال پہلے, بہت عرصہ نہیں ہوا اس کو, کچھ سال پہلے میری مدر نے کہیں سے چاک پینٹنگ کا کورس کیا. سو چاک پینٹنگ, وین آئی واز انٹروڈیوس ٹو دا ورلڈ آف چاک پینٹنگ, آئی واز آسٹا, کیونکہ وہ اتنی خوبصورت ایک چیز ہے یہ پینٹ کہ آپ جس سرفیس پہ کریں وہاں پہ ٹھہرتی ہے اور بہت اچھے ریزلٹس دیتی ہے. تو شیشہ لوہا کچھ بھی ہو, شیشہ ہو, لوہا ہو, پلائی ہو, وڈ ہو, وہ ہر چیز پہ رک جاتی ہے. تو فرنیچر پہ پینٹ کا کانسیپٹ بڑا عجیب تھا, کیونکہ ہم تو صرف ایک ٹپیکل فرنیچر پالش کا ہی چلا ہوا ہے. تو جب وہ فرنیچر پینٹ کا میں نے دیکھا, اسٹارٹ کیا اپنے ہی گھر کے فرنیچر پہ, اور کہہ سکتے ہیں میری گڈ لک تھی کہ کووڈ ہو گیا. تو وی ور آل اسٹک ایٹ ہوم, گھر میں بیٹھے تھے, تو گھر میں پرانے پیسز نکالے, ان پہ اپنا ہاتھ صاف کیا, ٹرائی کیا. اچھا, اب یہ پیشن تو مجھے مل گیا, پر مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. تو اس کے لیے میں نے پھر یہ کیا کہ آن لائن کورسز جوائن کیے, جو آن لائن باہر کے ملکوں میں جو ایکسپرٹس تھے یہی کام کر رہے تھے, ان کو میں نے فالو کرنا شروع کیا. اور آپ یقین کیجئے کہ کاغذ پینسل رکھ کے بیٹھتی تھی, وہ جو ٹرمینالوجیز بولتے وہ میں آئی وڈ رائٹ دم ڈاؤن, اور پھر میں بعد میں ان کو سرچ کرتی کہ یہ ہے کیا چیز. جیسے ڈیکروپاج ہو گیا, جس طرح سے بیچ میں آ گیا مولڈز آ گیا, گلڈنگ ویکسز آ گیا, یہ ساری وہ ایک نئی لنگو تھی جس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو ان کو ایک ایک کو سرچ کیا. پھر آپ کو پڑھایا گوگل نے آرٹ کے بارے میں؟ مجھے پڑھایا جی انسٹا میں بہت زیادہ آرٹسٹ نے. اور دس از دا وے جیسے آپ گرون اپ ہوتے جاتے ہو, اور آپ کو یہ سب سے بیسٹ ٹپ ہے جو آپ نے دی ہے جانے انجانے میں, کہ آپ نے کوئی بھی کام سیکھنا ہے اور آپ کو اکثر اس کے بارے میں ٹرمینالوجی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, سو آپ اس کو لکھیں اور پھر بعد میں جا کے اس کو گوگل کر کے پتا کریں کہ وہ چیز کیا ہے. بالکل, دس از ہاؤ یو لرن. کیونکہ ہر وقت اب آپ کو ایک وہ, جس طرح سے ڈاکٹر صوبیہ بھی بتا رہی تھی, ہمارے پاس ایک ٹپیکل یونیورسٹی میں سامنے ٹیچر کھڑا ہو کے ہمیں نہیں سکھائے گا, ہمیں بہت زیادہ اور ذریعے مل رہے ہیں سیکھنے کے, جاننے کے, سمجھنے کے. اچھا, گپ شپ تو ہوتی رہے گی نادیہ, سب سے پہلے آپ کے آرٹ کی بات, یہ خوبصورت سی چیز ایک ٹیبل پہ پڑی ہے جو کہ بالکل ٹیبل جیسی دکھتی ہے, یہ کیا تھا, آپ نے اس کو کیسے بنایا, کتنے دن میں بنایا, یہ بتائیں سر. اچھا, یہ جی یہ ایک کیک پلیٹ ہے, اگر آپ کو ایسی نظر آ رہی ہے. ہاں, یہ کیک پلیٹ جی. اور یہ جی اگر آپ نے اکثر دیکھا ہو تو وہ ایک گولڈن سا راٹ آئرن ہوتا ہے, جس کو بالکل پیارا نہیں لگ رہا ہوتا, وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ پلانٹرز کے نیچے رکھیں یا ٹیبل پہ. تو اس کو لے کے اس کے اوپر یہ جو ہے نا, اس کا کلر میں نے فیڈ کیا, کیونکہ گلاس سے میٹ میں آیا. شینز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, آئی ورک ان میٹ. میں اکثر ہنستی ہوں کہ نئی چیزوں کو پرانا اور پرانی چیزوں کو نیا بناتی ہوں, کیونکہ ڈسٹریس, شیبی شیک, یہ اولڈ لکس جو ہے نا, یہ اب بہت زیادہ ٹرینڈ میں آ گئی ہے.
تو اسی طرح سے اس کے اوپر یہ میں نے ٹرانسفر لگایا ہے اور ساتھ گلڈنگ ویکس سے نیچے کہیں پہ آپ دیکھیے سلائڈ سا گولڈ ڈالا ہے جو اور یہ بنانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ میں آپ کو جیسے بتا رہی ہوں نا کہ دس واز مائی ہابی اینڈ اے پیشن. تو کوئی آئیڈیا آ جائے تو وہ آدھے گھنٹے میں بھی ہو جاتا ہے, اور کہیں پہ اگر اسٹک کر جاؤں تو وہ 3 4 5 دن جو ہے نا وہ ایک ہی پیس پڑا رہتا ہے. ہمارے پاس یہ آپ کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ پڑے ہوا ہے ایک صندوق, کس کو کہہ لیں, کیا ہے جی یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ میری ایک کسٹمر کے لیے بنایا ہے اور ان کی نانی کا ہے یہ. تو دس از 55 اگر ہم اس کا شارٹ لے سکیں. 55 years old. جی بالکل. اور یہ لکڑی کا صندوق ہے؟ یہ لکڑی کا صندوق ہے اور یہ اس میں انہوں نے کہا جی نانی کی کچھ جہیز کی چیزیں آئی تھی, تو پرابلی یہ اس سے بھی زیادہ ہوگا پر ان کو ان کی نانی سے ملا. اب انہوں نے اس پہ آپ نے کیا کیا کیا؟ یہ دیکھیے میں جو ہوں نا, کوئی فرنیچر پیس آتا ہے تو گلوز پہن کے اس کو پہلے اسکاچ برائٹ سے دھو کے صاف کر کے اس کو سینڈ کر کے, سینڈنگ کا مطلب ہوا جیسے ریگمال, تو وہ پراپر ریگمال کر کے اس کی پچھلی پالش ہٹا کے پھر میں اس کو فرائنگ کرتی ہوں. ریگمال والا تو بہت زیادہ جو ہے نا, میں ہنستی ہوں, میں کہتی ہوں میں جو ہوں نا دن میں آئی ایم اے مام ٹو 2 kids ماشاءاللہ, تو دن میں اماں ہوتی ہوں, رات کو میں مزدور. تو یہ سارا کام آپ رات کے لیے ٹائم اسپینڈ کر کے اس وقت کرتی ہیں؟ زیادہ تر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ صبح میں تو یوزلی بچوں کی ڈیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, ایک کو پک کیا, ڈراپ کیا, ان کی کوئی ایکٹیویٹیز پہ لے گئے. گھر میں I live in a joint family, تو وہ ماشاءاللہ سے we have a huge. اچھا آپ کے پاس کوئی شو روم ہے یا گھر پہ یہ سارا کرتے ہیں؟ اچھا وہ بھی جو ہے میرا ایک پیج ہے انسٹا پہ ہی میں بیسکلی کرتی ہوں ود دا نیم آف نیش ڈیزائنز. نیش ڈیزائنز, جی نیش ڈیزائنز. نیش کا بھی میں اب مجھے یاد دلائیے گا, ایک اسٹوری بتاؤں گی, دیر از آلسو اسٹوری بیہائنڈ دا نیم. تو وہاں پہ میں نے ابھی ریسنٹلی ہی اپنے بیسمنٹ کی ساری والس جو ہے نا آئی پینٹڈ دیم مائی سیلف اور آئی کنورٹیڈ اٹ انٹو اے اسٹوڈیو. تو ایک تو یہ میں لوگوں کا فرنیچر ریویمپ کرتی ہوں, ساتھ میں ورک شاپس بھی دیتی ہوں, کیونکہ جب یہ میں نے اوور دا پیریڈ چیز سیکھ لی تو مجھے لگا کہ اب اس اسکل کو ٹرانسفر کرنا چاہیے. اور اس کے لیے میں نے بڑی محنت کی اس طرح سے کہ میں نے پاکستان میں وینڈرز ڈھونڈے جو کہ ایکچولی یہ چیزیں بناتے ہیں, جو کہ مجھے سپلائیز لوکلی مل سکیں. ان کے ساتھ بھی اچھا ایک اور چیز جو ہے وہ میں ویمن انٹرپرینیورس کو جو ہے نا بڑا سپورٹ کرتی ہوں. سو آئی جسٹ لک فار پیپل, جہاں پہ اگر کہیں خاتون کوئی کام کر رہی ہیں تو آئی میک شیور کہ آئی پٹ مائی ایکسٹرا ایفرٹ کہ ان کے ساتھ لائز آن کیا جائے. سو میری جتنی سپلائرز ہیں وہ ساری خواتین ہیں. ٹھیک ہے. سو اس کے اوپر یہ کیا کیا پروسیس کیا, اس پہ آپ نے ریگمار تک تو ہمیں پتہ لگ گیا, اس کے بعد اس کا کیا نیکسٹ پروسیس تھا؟ پھر اس کے بعد ایک اگلا اسٹیپ آتا ہے جس کو کہتے ہیں پرائمر. پرائمر جو ہے وہ آپ کا پینٹ کا بیس بناتا ہے, جیسے ہم میک اپ سے پہلے. میک اپ سے یہ آپ سمجھیے کہ آپ میک اپ کر رہے ہیں, یہ بالکل آپ اس کو لپسٹک لگاتے ہیں. ایگزیکٹلی. جب میں آپ کو پتا ہے جب میں ورک شاپ دے رہی ہوتی ہوں تو میں سب کو کہتی ہوں کہ مجھے آپ لوگوں کو سمجھانا اس لیے آسان ہے, آپ سوچیں کہ یہ میک اپ کر رہے ہیں. صرف پرائمر میں دیکھیں, پرائمر میں کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نیچے کے آئلز نہ نکلیں اور اوپر کا میک اپ ٹھہر جائے. ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی پرائمر کا یہی کام ہے. سو پرائمر سے بیس بن گئی, اس کے بعد دین وی اسٹارٹ. تو اس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں جس میں ٹیکسچر پینٹ آ جاتا ہے, ریز اسٹینسلز آ جاتے ہیں, ڈیکروپاج آ جاتا ہے, مولڈز آ جاتے ہیں, ٹرانسفرز آ جاتے ہیں. تو یہ ساری ٹیکنیکس ہیں جو کہ اب آپ دیکھیے اس میں سب بلینڈیڈ ہے. یہ اسٹیمپنگ ہے, یہ اسٹینسلز ہیں, یہاں پہ آپ دیکھیے یہ ریز, یہ برڈز آئی ڈونٹ نو بہت نیچے ہیں, یہ برڈز بھی خود ہاتھ سے بنائی گئی ہیں. یہ کیسے بنائی ہیں؟ اچھا میں آپ کو اگر ان کی بتا دوں نا, ڈائز ہیں آپ کے پاس یا کیا ہے؟ جی ان کو مولڈز کہتے ہیں, سلیکون کی مولڈز ہیں. اور اس میں جی سمپل ہاٹ گلو آپ کو اگر کبھی دیکھیے آرٹس اینڈ کرافٹ میں یوز ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ میں مولڈ ہاٹ گلو سے بنا. اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ بیک ان ہم کوئی دیکھیں تو 19 سینچری کا کوئی چیز جو ہے نا بڑی خوبصورت تھی. میں آپ کسی بڑے ریسٹورینٹ میں جائیں نا تو اس میں آپ کو کسی کارنر میں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں, اچھی جگہوں میں, بہت ساری جگہوں. اس کے علاوہ آپ کیا کیا بنا رہی ہیں, لائک آپ کے پاس کیا کیا ڈیمانڈس لے کے لوگ آ سکتے ہیں؟ اچھا فرام اینی تھنگ ٹو ایوری تھنگ. جس طرح سے آپ کو یہ دکھایا, چاہے وہ پورا بیڈ ہو, چاہے وہ پورا ڈریسنگ ٹیبل ہو, چاہے وہ اس طرح کی چھوٹی سی کیک پلیٹ ہو. بالکل جی. میں نے ابھی تک جو ہے نا بیڈ روم سیٹس پورے کیے ہیں ریویمپ, ڈائننگ ٹیبل کر چکی ہوں ود 10 ڈائننگ چیئرز. از اٹ کاسٹ فرینڈلی؟ اچھا اب اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کمپیریزن کس چیز سے کر رہے ہیں. اگر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ جب ہم نے پینٹ کر دیا تو یہ ایک بالکل نئی چیز بن گئی, تو اگر آپ اس کو دیکھا جائے کہ آپ کوئی نئی بازار میں جا کے چیز خرید رہے ہیں
उससे बहुत सस्ती होगी. But obviously art is involved. The raw material is very expensive. Plus आपको एक ऐसी यूनिक चीज मिल रही है जो किसी दूसरे के घर नहीं होगी. Yes. तो उस तरह से प्राइसेस आई थिंक मिड लेवल हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. ठीक है. People can afford this. प्रोड्यूसर साहिबा कुछ करवाना है हमने सेट का तो बताएं. तो बताएं. ठीक है. अच्छा, लोग आपको ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं और फिर कितने दिन का टाइम होता है उनकी प्रोडक्ट उनको वापस डिलीवर, और उस दौरान आपका कनेक्शन कैसे रहता है? अच्छा, मेरा जो है इंस्टाग्राम पे पेज है, आपको जिस तरह से बताया. Yes. ठीक है, वहाँ पे मैं अपनी यूजली जब मैं चीज़ पेंट कर रही होती हूँ तो मैं साथ मेकिंग की वीडियोस वहाँ पे ही लोग मुझे मैसेज करके दे अप्रोच मी, और जिन्होंने करवाना होता है, हमारा नॉर्मल तरीका ये है कि वो मुझे इंस्टाग्राम पे अपने फर्नीचर की पीस की तस्वीर भेज देते हैं और मुझसे एक रफ सा एस्टिमेट मांग लेते हैं कि ये कितने में आप रिवैम्प करके देंगे. अगर कोई बात बन जाती है उनको और मुझे समझ आती है तो देन आई शेयर माई नंबर, वो मुझे कॉल करके व्हाट्सएप पे हम भी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग. और मेरे पास एक दो लोग हैं जो कि जाके ये पिक एंड ड्रॉप वाले जो हैं, दे कैन पिक अप द फर्नीचर. अगर आप कस्टमर्स को खुद भिजवाना है तो दे कैन सेंड इट देमसेल्फ. ठीक है. और मैं तकरीबन 20 to 25 डेज लेती हूँ एक पीस कंप्लीट करने में. और वंस अच्छा, फिर जब मैं कर भी रही होती हूँ तो वो साथ साथ, क्योंकि आपको बताया ना कि दिस इज मोर लाइक अ पैशन एंड अ हॉबी टू मी. सो कहीं पे भी कोई चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगेगी, आई टेक अ पिक एंड सेंड इट टू माय कस्टमर. कोई चीज मैं आपको बताऊं, वेरी इंटरेस्टिंग. मेरी ना अम्मा जी शो देख रही होती हैं, तो वो अक्सर मुझे उनके मैसेज आए ना तो कुछ ना कुछ उन्होंने शो से रिलेटेड बात करनी होती है. सो उनका मैसेज आया हुआ है अभी कि मैं अपना बेड जो है ना वो रिन्यू करवाना चाहती हूँ. आपको कस्टमर हाँ, मिल गया. तो आपको कस्टमर इस तरह मिलते जा रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सा काम है. अच्छा, अब जब आप ये कर रही हैं, इस पे डिजाइन आपका बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है. सारे आइडियाज आपके ये डायरेक्टली अप्लाई करती हैं आप या पहले आप कोई डिजाइन बनाती हैं पेपर पे? नहीं, ये आई यूजली गो विद द फ्लो. एक ब्रॉडर आउटलाइन हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, मोर लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट. ब्रॉडर हम थीम्स डिफाइन कर लेते हैं कि वुड आई गो फॉर शैबी शीक लुक, वुड आई गो फॉर एन ओल्ड वर्ल्ड लुक, वुड आई गो फॉर MCM मिड सेंचुरी मॉडर्न लुक. सो हम एक डिफाइन कर देते हैं कौन से लुक पे हम काम करना चाह रहे हैं, कलर स्कीम हमारी क्या होगी. और वो मेरे जो क्लाइंट्स हैं ना, वो यूजली अपने रूम की पिक्चर्स मुझे भेज देते हैं कि वी वांट टू प्लेस इट हियर. तो एक्सेंट पीस बनाना है तो मैं आई गो फॉर ब्राइटर कलर्स, ताकि वो कमरे में आते ही एक अलग से कलर का पीस नजर आ रहा हो. कभी ऐसे होता है कि हमने बड़े क्लासिक रखने हैं तो गोल्ड्स और ब्रॉन्ज में फिर हम काम करना शुरू हो जाते हैं. तो ये एक ब्रॉडर आउटलाइन मुझे दे देते हैं, बाकी आई गो विद द फ्लो. वंडरफुल. वेल, वी होप कि आपके फर्नीचर से सफर कपड़ों तक भी पहुंचेगा और आप वहां पर उसको भी कंटिन्यू करेंगे. एक आर्टिस्ट के काम की कोई लिमिट नहीं होती, वो एक्सपेंड होता रहता है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे. एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे.